ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد كما تحب وترضى وصلی علیہ. اللہ رب العزت نے ہمیں ایام نحر اور ایام تشریق کی برکتوں سے سرفراز فرمایا. ذی الحجہ کے مہینے کے 5 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں اور 3 دن ایام نحر. ہر فرض نماز کے بعد آپ زور زور سے تکبیر بلند کرتے ہیں، یہی تشریق ہے اور یہ 5 دن ہے. ایام نحر جو کہلاتے ہیں وہ 3 دن ہیں. آپ جانتے ہیں کہ 10، 11 اور 12 ہے. یہ 3 دن ایام نحر کہلاتے ہیں. ان تین دنوں میں ہم قربانی کرتے ہیں. اور ایام نحر یہ وہ ایام ہیں کہ ان ایام میں اللہ رب العزت کو کسی نیکی کا کرنا، کوئی نیک اور صالح کام اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ اس کی راہ میں قربانی کرنا. ان 3 ایام ہیں. اور یہ ایام تشریق کے جو 4 دن ہیں، ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. بقرعید کا دن، اس کے بعد دوسرا دن، اس کے بعد تیسرا دن، اس کے بعد چوتھا دن. یہ 4 دن جو ہیں ان میں روزہ رکھنا حرام ہے. اور جو رمضان گزارنے کے بعد ہم نے عید منائی، عید الفطر کے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے. سال بھر میں 5 دن ایسے ہیں جس میں انسان صاحب ایمان چاہتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اللہ کے لیے، کیونکہ سال بھر میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. یہ بات ہوئی. اب آئیے کہ قربانی کے دن کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ چلا رہا ہے کہ جب تک قربانی نہ ہو جائے تب تک ہمیں روزہ رکھنا. یہ کہا گیا ہے، روایتوں میں ہے. ہماری دادی مرحومہ جب موجود تھی، بچپن سے ہم سنتے آتے تھے کہ ارے بابو روزہ رکھتے ہیں. ایک ہرنی تھی، ہرنی نے اپنے بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں پلایا جب تک کہ قربانی نہ ہو گئی. اب یہ باتیں پتہ نہیں کہاں سے آئیں. ہم نے اب تک کسی عالم سے نہیں سنا، ہم نے اب تک کسی کتاب میں نہیں پڑھا. اور بدقسمتی سے آج کل اگر کچھ مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ نئے لوگ ہیں جو ابھی جلدی پڑھ کر کے آئے ہیں، نئے مولوی ہیں، نیا مسئلہ بتاتے ہیں. حالانکہ یہ کتاب جو بہار شریعت ہے، اس کے کچھ حصے 100 سال پہلے لکھے گئے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بہار شریعت کے کچھ حصے تیار تھے اور اس کتاب کو مکمل ہوئے 92 سال کا زمانہ گزر گیا. کتاب کے لکھنے والے کا انتقال 77 سال پہلے ہو چکا. یہ سارے مسائل اس میں موجود ہیں. تو کمی ہمارے علم کی ہے. ہاں، یہ ضرور فرمایا گیا ہے، یہ ضرور کہا گیا ہے کہ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ قربانی آپ کر رہے ہیں تو قربانی کے دن اگر آپ کے نام سے قربانی ہے یا آپ کے نام سے قربانی نہیں بھی ہے اور گھر کے اور افراد کے لوگوں کے نام سے قربانی نہیں ہے تو افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے ہی پہلا کھانا کھایا جائے. یہ ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کلیجی سے ہی کھایا جائے. کلیجی سے ہی سب سے پہلے کہ کلیجی سے روزہ کھولا جائے. روزہ کا تو تصور ہی نہیں ہونا چاہیے، چاہے کی نیت کرے، کیونکہ روزہ رکھنا اس دن حرام ہے. روزے کا تصور نہیں ہونا چاہیے. لیکن باپ دادا سے یہ چلا آ رہا ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ دادا بھی ایسے ہی کرتے تھے اور دادا بھی ایسے ہی کرتے تھے تو ہم چلے آئے. یہ علم کی کمی ہے. روزے کا تصور نہیں ہونا
اس دن چائے بھی پی سکتے ہیں، پانی بھی آپ پی سکتے ہیں، کھانا کھانے کا جو معاملہ ہے افضل یہ ہے، کھا بھی سکتے ہیں آپ سوئی کھا لیں، گلاب جامن کھا لیں، کھا سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نماز عید الاضحیٰ ادا کر کے گئے ہیں اور قربانی آپ کی 1-1.5 گھنٹے کے اندر، آدھے گھنٹے کے اندر تیار ہو جاتی ہے، اس کا گوشت مل جاتا ہے، قربانی کا گوشت مل جاتا ہے یا کلیجی مل جاتی ہے، کوئی بھی حصہ مل جاتا ہے، اس کے جانور کے کسی حصے سے کچھ کھا لینا یہ افضل ہے، یہ ضرور کرنا ہے، یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ کلیجی سے ہی کھایا جائے، گوشت نہیں کھا سکتا، کچھ بھی اس کے حصے سے جو جائے سے وہ کھا سکتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ گوشت جو ہم مشترک قربانی کرتے ہیں، حصے میں لے کر کے بڑے جانور کے 7 حصے دار ہیں، اب یہ قربانی ہونے دی، اب اس کا گوشت جو بانٹنے کا معاملہ ہے اس میں بہت ساری بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، تو گوشت ہر حال میں وزن سے ہی بانٹا جائے گا، ہر حال میں۔ لیکن آج کل ہوتا ہے کہ کوئی کچھ اٹھا لے، کوئی کچھ اٹھا لے، بعض حضرات ایسا ہوتا ہے کہ جانور بنانے والے جو حضرات ہیں وہ کچھ لے کر کے چلے جاتے ہیں، اور اگر 7 حصے دار اجازت دے دیں کہ ہاں اسی طریقے سے اٹکل سے بانٹ لیا جائے، ایک اندازے سے بانٹ لیا جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یار اندازے سے بانٹ لیا جائے، 7 آدمی ہیں، تو بظاہر تو زبان سے کسی نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس کا دل آپ نہیں جانتے کہ اس کا دل مطمئن ہے یا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حق شرع ہے۔ آپ کہیں گے کہ حق شرع کیسے ہے؟ شریعت کا حق کیسے ہے؟ قربانی ہماری ہے، قربانی ہم نے کی ہے، اور گوشت تقسیم کرنے کا حکم حق شریعت کو کیسے ہے؟ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ زکوٰۃ آپ اپنے مال کی دیتے ہیں، 2.5% زکوٰۃ آپ دیتے ہیں اپنے مال کی، وہ آپ کے مال کی زکوٰۃ ہے، آپ کے مال کا حصہ ہے، لیکن آپ اس مال کو کھا نہیں سکتے، خود اپنے مال کی زکوٰۃ آپ نہیں کھا سکتے، وہ حق شرع ہے، جس کا حق ہے شریعت نے جس کا حق رکھا ہے اسے ہی وہ مال جائے گا، وہی اس کا مستحق ہے۔ تو اسی طریقے سے حق شرع یہ ہے کہ وزن کر کے ہی اسے بانٹا جائے گا۔ قربانی کے گوشت کا ہر حصہ یہ وزن کر کے بانٹنا ہے، اٹکل سے نہیں لینا ہے۔ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی اٹکل سے بانٹے، کوئی کچھ اٹھا لے، کوئی کچھ اٹھا لے، قطعاً نہیں۔ وزن کے 2 پیمانے ہیں، چاہے ناپ کر کے بانٹے یا تول کر کے بانٹے۔ وزن کے 2 پیمانے ہیں، چاہے ناپ لے، کسی برتن کوئی برتن بنا لے، ناپ لے، اس کے ناپ کر کے 7 جگہ بنائے، یا ترازو سے تول لے، تول کر کے 7 جگہ بنائے۔ کوئی چاہے کہ اٹکل سے بانٹ کے، اندازے سے بانٹ کے، یہ ایسا قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ 2 مسائل ہم نے بیان کیے، مسائل بہت سارے ہیں، سوچا تھا کہ کبھی نماز عید الاضحیٰ میں سے بیان کروں گا، لیکن موقع نہ مل سکا تھا، اسی لیے میں نے ان مسائل کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بار بار مسائل پوچھتے ہیں کہ کیا ایک ہی قربانی ہمارے پاس ہے، ایک ہی جانور ہے، اب اس کی قربانی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کر دیں؟ نہیں، آپ جو گھر کا مالک ہے، مالک نصاب ہے، وہ اپنے نام سے قربانی کرے، اور اگر گھر میں 10 افراد ہیں اور 10 افراد صاحب نصاب ہیں تو 10 کو ہر سال قربانی کرنی والی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے قربانی کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 جانور ذبح فرمائے، ایک اپنی جانب سے اور ایک جانور ذبح کر کے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمایا کہ اے اللہ رب العالمین، یہ جانور میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے، ان غریب افراد کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے، قیامت تک کے غریبوں کے لیے جو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کے نام سے سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی پیش کر دی، اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ اپنی جانب سے آپ نے قربان کیے، اور حضرت
پیش کرنا، ایک اپنی جانب سے اور ایک میری جانب سے، یعنی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میرا وصال ہو جائے تو تم دو جانور کی قربانی کرو، ایک میری جانب سے اور ایک اپنی جانب سے۔ تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے، اپنی امت کی جانب سے قربانی پیش کر دی، اور آپ کر سکتے ہیں قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں 10 افراد ہیں، 10 صاحب نصاب ہیں، ان کے نام سے آپ قربانی پیش کر دیے ہیں یا پیش کریں گے، اور 11ویں جانور کی قربانی آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، 11ویں حصے کی قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ پیش کریں۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ کسی نے آج تک یہ مسئلہ کم از کم مجھ سے تو نہیں پوچھا کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں، انبیاء کرام کے نام سے کیجیے، صحابہ کرام کے نام سے کیجیے، اولیاء کرام کے نام سے کیجیے، اپنے پیر صاحب کے نام سے کیجیے، اپنے ماں باپ کے نام سے کیجیے، اپنے استاد کے نام سے کیجیے، کسی کے نام سے کیجیے، لیکن آپ کی جو ضروری قربانی ہے اسے کر لینے کے بعد۔ اور میرا ختم ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بات ہے آئندہ۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ اللہ کی سنت ہے،